وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ ہمزہ و لمزہ کیا ہے؟ یہ ہمزہ و لمزہ کیا ہے؟ ہمزةٍ لُمَزَةٍ بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے ہر ہمزہ کے لیے اور لمزہ کے لیے۔ ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمزہ کہتے ہیں کسی کی برائی اپنے جسم کے ایکٹیویٹی سے کیا جائے، اپنے جسم کے عادت سے کیا جائے، ناک سے، آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ سے کسی کی برائی کیا جائے۔ اور لمزہ کہتے ہیں کسی کی برائی اپنے زبان سے کی جائے۔ لمزہ کہتے ہیں کسی کی برائی اپنے زبان سے کی جائے۔ اور ہمزہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کی برائی اس کے سامنے کی جائے، اس کے منہ پر کیا جائے۔ اور لمزہ کہتے ہیں کسی کی برائی، کسی کی غیبت، کسی کی عیب اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے۔ یعنی یہ تمام چیزیں، اشارے سے برائی کرنا، سامنے برائی کرنا، زبان سے کرنا، پیٹھ کے پیچھے کرنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ ساری چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، کتنا بڑا نمازی ہو، اللہ والا ہو، پانچوں ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، اگر اس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، مال میں ناپ تول میں کمی کرتا ہے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، اور لوگوں کی برائی کرتا ہے، کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا روزے دار ہو، ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور لوگوں کی برائی کرتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ویل ہے، جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے، چاہے وہ کتنا بڑا نمازی ہو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 30ویں پارے سے ایک سورت پڑھی گئی ہے، بڑی چھوٹی سورت ہے، آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی یہ سورت، نماز میں بھی ہم اور آپ پڑھتے ہیں یہ سورت۔ یہ قرآن کریم کی 104 نمبر کی سورت ہے، جس میں ٹوٹل 9 آیت ہیں۔ اس سورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی 2 کمزوری کا ذکر کیا اور پھر اس کا انجام بتایا۔ آئیے سرسری طور پر اس سورت کا ہم ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، تباہی ہے ہر عیب بیان کرنے والے کے لیے، نکتہ چینی کرنے والے کے لیے، غیبت کرنے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور جو مال کو جمع کرتا ہے، اسے اکٹھا کرتا ہے، اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا مال اس کو ہمیشگی عطا کر دے گا، وہ اپنی مال کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر۔ یہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کہتے ہیں عربی زبان میں، حطمہ یحتمو کے معنی یہ ہوتا ہے توڑ پھوڑ دینے والی چیز، کوٹ دینے والی چیز۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر، ایسی چیز کے اندر جہاں اس کی کٹائی ہوگی، جہاں اس کی پٹائی ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اللہ کہتا ہے تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ بیٹھے ہو ٹھنڈی میں سویٹر پہن کر کے، کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، ارے تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے جسے جلایا گیا ہے، جسے سلگایا گیا ہے۔ اللہ کی آگ ہے، ارے کہہ دیتا اللہ یہ آگ ہے، کبھی یہ اللہ کی مانی جاتی، لیکن یہ اللہ کا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ کا یہ عالم ہوتا ہے۔ ابھی ہم اور آپ گیہوں بوئے ہیں، جب پکنے کا ٹائم آئے گا، کٹنے کا ٹائم آئے گا تو اس علاقے میں کم، لیکن ہمارے علاقے میں آگ بہت زیادہ لگتی ہے، بہت آگ لگتی ہے۔ انسانوں کی لگائی ہوئی آگ انسان جلدی نہیں بجھا پاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے، پھر بھی انسان کبھی نہ کبھی کوشش کر کے اسے بجھا لیتا ہے۔ انسان کی لگائی ہوئی آگ انسان بجھا سکتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے جسے سلگایا گیا ہے، جسے جلایا گیا
ہے جو انسان کے بس کی بات نہیں اس کو بجھانا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو یہ آگ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، اور پھر جب 1000 سال تک جلایا گیا تو یہ آگ سفید ہو گئی، اور پھر جب 1000 سال تک جلایا گیا تو یہ آگ کالی ہو گئی۔ جو ابھی تک جہنم کی آگ کالی ہے، ہم اور آپ دنیا کی آگ جو استعمال کرتے ہیں نا، جس سے کھانا بناتے ہیں، ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، ہاتھ سیکتے ہیں، پیر سیکتے ہیں، یہ جہنم کی آگ سے 69 گنا کم ہے، 69 گنا کم ہے۔ یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے۔ یہ 1 درجے کی آگ کی کیفیت، اس کا حال یہ ہے کہ ہم 1 منٹ تک اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو آگ میں نہیں رکھ سکتے، جل جائیں گے، اور جلی ہوئی چیز جلدی ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے جسے سلگایا گیا، جسے بھڑکایا گیا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ آگ ایسی ہے جو انسان کے دل تک پہنچ جائے گی، دل تک پہنچ جائے گی۔ انسان کو دنیا کے آگ میں اگر ڈالا جائے، زندہ انسان کو، تو آگ انسان کے دل تک پہنچتے پہنچتے انسان مر جائے گا، پہلے ہی مر جائے گا دل تک پہنچنے سے پہلے۔ اللہ فرماتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ ایسی ہے جو انسان کے دل تک پہنچ جائے گی، انسان کے دل تک پہنچ جائے گی۔ دل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جب انسان کو تکلیف دل میں ہوتی ہے تو انسان بچتا نہیں ہے۔ انسان کے جسم پر چوٹ لگا برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب دل پر لگتا ہے، کہتے ہیں دل یہ جسم کا سب سے نازک حصہ ہے، سب سے کمزور حصہ ہے۔ جب انسان کے دل پر تکلیف پہنچتی ہے تو ڈاکٹر بھی جواب دے دیتا ہے کہ بچے گا نہیں، دل تک پہنچ جائے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ جہنم کی آگ ایسی ہے جو انسان کے دل تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ، اور یہ آگ جہاں لگی ہوگی، یہ آگ چاروں طرف سے پیک ہوگی، چاروں طرف سے بند ہوگی۔ انہا علیہم موصدہ، چاروں طرف سے یہ آگ بند ہوگی، انسان گھٹ گھٹ کر کے مر جائے گا۔ آپ دیکھے ہوں گے موبائل کے اندر، ویڈیوز کے اندر، کہ جب بلڈنگ پہ آگ لگتی ہے، 4 منزل کے اوپر، 5 منزل کے اوپر کمرے میں آگ لگ گئی، تو انسان آگ سے بچنے کے لیے، اسے معلوم ہے کہ 4 منزل سے 5 منزل سے کودوں گا تو پیر ٹوٹ جائے گا، میں بچوں گا نہیں، لیکن آگ سے بچنے کے لیے وہ 5 منزل سے 6 منزل سے کود جاتا ہے۔ جب آگ لگی ہوتی ہے اور کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی بالکنی بھاگنے کے لیے، کودنے کے لیے کھلا ہوتا ہے تو انسان کے دل میں تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے، چلو کھلا کود جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا۔ لیکن جب پیک کمرے میں آگ لگ جائے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو انسان آگ انسان کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ انسان مر جائے گا کہ آگ میرے پاس آئے گی تو کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے انہا علیہم موصدہ، وہ آگ چاروں طرف سے پیک ہوگی، چاروں طرف سے بند ہوگی۔ فی عمد ممددہ، اور اس آگ کے چاروں طرف بڑے بڑے دروازے ہوں گے، یا لمبے لمبے ستون ہوں گے، بڑے بڑے دروازے ہوں گے جو بند ہوں گے، بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں، وہاں موت نہیں آئے گی، اسی میں وہ جلے گا، اسی میں وہ جلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو گھاسلیٹ سے نہیں جلے گی۔ آج ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، ہم آگ جلاتے تو کس طریقے سے؟ لکڑی لیا، تیل ڈالا، گھاسلیٹ ڈالا، پیٹرول ڈالا، پھر جلاتے ہیں، آگ جلتی ہے، پکڑتی ہے۔ جہنم فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی وہ اس آگ میں جب انسانوں کو ڈالا جائے گا، پتھر ڈالا جائے گا، تب وہ آگ جلے گی، تب وہ آگ شعلے اگلے گی، بھڑکے گی۔ فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ایسی ہوگی جو انسان کے دل تک پہنچ جائے گی۔
دل تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم موصدہ, اور وہ آگ چاروں طرف سے پیک ہوگی, فی عامد ممددہ, اور اس کے لمبے لمبے ستون ہوں گے, لمبے لمبے دروازے ہوں گے. تو اس سورت کریمہ کا پہلا لفظ جو ہے وہ ویل ہے, ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اور قرآن کریم میں 2 ہی صورتیں ایسی ہیں جو ویل سے شروع ہو رہی ہیں, جو ویل سے شروع ہو رہی ہیں. ایک یہ سورہ ہمزہ جو 30ویں پارے میں ہے, اور ایک اور سورت ہے وہ بھی 30ویں پارے میں ہے جس کا نام سورہ مطففین ہے, اور دونوں کا تعلق انسانوں سے ہے. دونوں ویل لکل ہمزۃ لمزہ, بربادی ہے, تباہی ہے ہر عیب بیان کرنے والے کے لیے, نکتہ چینی کرنے والے کے لیے, غیبت کرنے والے کے لیے بربادی ہے. اور جو دوسری صورت ہے ویل سے شروع ہو رہی ہے, اس میں کیا کہا گیا؟ ویل للمطففین, تباہی ہے, بربادی ہو ہر ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے. یعنی ناپ تول میں جو کمی کرتا ہے, جب لینا ہوتا ہے تو زیادہ لیتا ہے, اور جب دینا ہوتا ہے تو کم تول کے دیتا ہے. ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے ویل ہے, ویل. اور ویل عربی میں دھمکی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کسی کو جب دھمکی دینا ہوتا ہے تو ویل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. دھمکی کون دیتا ہے؟ طاقتور انسان ایک کمزور کو دھمکی دیتا ہے. جب طاقتور انسان کمزور کو دھمکی دیتا ہے تو کمزور مجبور ہو جاتا ہے, وہ سوچتا ہے اللہ میں کہاں جاؤں, یہ تو طاقتور مجھے دھمکی دے رہا ہے. یہاں اللہ دھمکی دے رہا ہے, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, بربادی ہے, تباہی ہے غیبت کرنے والے کے لیے, عیب کو بیان کرنے والے کے لیے, نکتہ چینی کرنے والے کے لیے بربادی ہے. اللہ بندوں کو دھمکی دے رہا ہے. 2 ہی صورتیں ہیں جو ویل سے شروع ہو رہی ہیں. اور ویل مفسرین نے لکھا کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. اگر ترجمہ یہ کیا جائے ویل لکل ہمزۃ لمزہ یا ویل للمطففین, جہنم ہے اس شخص کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, جہنم ہے ہر عیب بیان کرنے والے کے لیے, جہنم ہے ہر نکتہ چینی کرنے والے کے لیے, غیبت کرنے والے کے لیے جہنم ہے. دونوں صورتیں ویل سے شروع ہو رہی ہیں, اور دونوں کا تعلق انسانوں سے ہے. ایک انسان کے مال ہڑپنے سے, اور ایک صورت انسان کے برائی بیان کرنے سے, غیبت کرنے سے. اور انسان کتنا بڑا نمازی ہو, اللہ والا ہو, 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو, روزے دار ہو, حاجی ہو, اگر اس کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں, مال میں ناپ تول میں کمی کرتا ہے, لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے, اور لوگوں کی برائی کرتا ہے, کتنا بڑا نمازی ہو, کتنا بڑا روزے دار ہو, ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور لوگوں کی برائی کرتا ہے, نکتہ چینی کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, اللہ فرماتا ویل ہے, جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے, چاہے وہ کتنا بڑا نمازی حاجی ہو. مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, قال تدرون ما المفلس, قال تدرون ما المفلس, اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں, مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا قال المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع, اے اللہ کے نبی ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, کھانے پینے کا کوئی چیز نہ ہو, مفلس وہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا کے اعتبار سے مفلس ہے, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, کھانے پینے کا کوئی چیز نہ ہو, گھر و مکان نہ ہو, کھیتی نہ ہو, یہ دنیا کے اعتبار سے مفلس ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہوگا, روزہ تو رکھتا ہوگا, حج تو کیا ہوگا, زکات تو دیتا ہوگا, لیکن وہ دوسروں کے لیے کرتا ہوگا, نمازی ہوگا, حاجی ہوگا, زکاتی ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا مال کھاتا ہوگا, بےایمانی کر کے, ناپ تول میں کمی کرتا ہوگا,
ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہوگا, برائی کرتا ہوگا, نکتہ کرتا ہوگا, بہتان لگاتا ہوگا, لیکن نمازی ہوگا, روزے دار ہوگا, حاجی ہوگا, بہت نیک عمل کرتا ہوگا, لیکن اس کے اندر یہ برائی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس انسان کو لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی بنیاد پر اسے جنت میں جانے کا حکم دے دے گا, لے جاؤ اس کے پاس تو بہت نیکی ہے, تو نماز پڑھتا تھا, روزہ جنت میں لے جاؤ. وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا. اب دنیا میں جس کے اوپر اس نے بہتان لگایا ہوگا, جس کی غیبت کی ہوگی, جس کی برائی کی ہوگی, جس کو مارا ہوگا, جس کا خون بہایا ہوگا, جس کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہوگا, ناپ تول میں کمی کیا ہوگا, وہ سارے لوگ آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے, اس نے تو دنیا میں میری برائی کی تھی, میری غیبت کی تھی, اس نے دنیا میں میرے اوپر الزام لگایا تھا, اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا, میرا خون بہایا تھا, میرا مال کھایا تھا, یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے. اللہ کہے گا اچھا وہ تو فیصلے کا دن ہوگا, ڈے آف ججمنٹ کہا گیا اس دن کو, وہاں تو فیصلے کا دن ہوگا, وہاں تو ہر انسان کو انصاف ملے گا, ہر انسان کو انصاف ملے گا. اب سارے لوگ سوال کرنے والے کھڑے ہیں, نماز تو پڑھتا تھا لیکن ناپ تول میں کمی کرتا تھا, نماز تو پڑھتا تھا لیکن غیبت کرتا تھا, روزہ تو رکھتا تھا لیکن غیبت کرتا تھا, بہتان لگاتا تھا, اور ساری برائیاں تھی اس کے اندر. اللہ کیا کرے گا, اس کی نماز کی نیکی اس کو دے دے گا, جس کی غیبت کی ہوگی, اس کے روزے کی نیکی, جس کے اوپر الزام لگایا ہوگا, جس کا خون بہایا ہوگا, اس کو دے دیا جائے گا. اگر سارے حق والوں کو حق دینے کے بعد اس کے پاس کچھ نیکی بچے گی تو وہ جنت میں جائے گا, اور اگر نہیں بچے گی اور سوال کرنے والے لوگ ابھی بھی لائن میں لگے ہوئے, اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا, مارا تھا, میرا مال کھایا تھا, سوال کرنے والے کھڑے ہیں, اور اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی, نماز روزہ حج زکات سب ختم ہو گیا. اب تو انصاف تو ملنا ہی ملنا ہے, نیکی تو ختم ہو گئی. وہ بندے کہیں گے, وہ لوگ کہیں گے اللہ تو نے کہا تھا فیصلہ ہوگا, انصاف ملے گا, تو پھر مجھے انصاف دلا. اللہ ان لوگوں سے کہے گا یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ گناہ بھی ہے؟ وہ لوگ کہیں گے ہاں اللہ میرے پاس بہت گناہ ہے. اللہ ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر, اس نمازی کے اوپر, روزے دار کے اوپر, زکاتی کے اوپر ڈال دے گا, جو ابھی جنت میں جانے والا تھا اس کے اوپر ڈال دے گا. ابھی جو نیکیوں کا گٹھر لے کر کے جنت میں جا رہا تھا, اپنی نماز روزہ حج زکات کی بنیاد پر جنت میں جا رہا تھا, لیکن معاملہ اس کا دنیا میں یہ تھا کہ کسی کی غیبت کی تھی, کسی پر الزام لگایا تھا, کسی کو مارا تھا, کسی کا خون بہایا تھا, کسی کا مال ہڑپا تھا. اس بنیاد پر وہ گنہگار ہو جائے گا. اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں اس شخص کو لے جاؤ گھسیٹتے ہوئے اور جہنم کے اندر ڈال دو. جہنم میں چلا جائے گا. پتا چلا اگر آپ کتنے بڑے نمازی ہیں, آپ کتنے بڑے روزے دار ہیں, آپ کتنے بڑے زکاتی ہیں, بہت زکات دیتے ہیں, لیکن اگر آپ لوگوں کا مال ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں, لوگوں کی برائی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, یاد رکھیے تمہاری نماز بٹ جائے گی, تمہاری نماز کا ثواب دوسرے کو دے دیا جائے گا اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ حقوق العباد ہے, حقوق العباد, جہاں حقوق اللہ تمہیں کام نہیں آئے گا. تو کیا فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ویل ہے, بربادی ہے, تباہی ہے ہر عیب بیان کرنے والے کے لیے, ہر ہمزہ کے لیے اور لمزہ کے لیے. یہ دیکھیے جملہ دیکھیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہمزةٍ لُمَزَةٍ. یہ ہمزہ اور لمزہ کیا ہے, یہ ہمزہ اور لمزہ کیا ہے, ہمزةٍ لُمَزَةٍ بربادی ہے, ویل ہے, جہنم ہے ہر ہمزہ کے لیے اور لمزہ کے لیے. ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ہمزہ کہتے ہیں کسی کی برائی اپنے جسم کے ایکٹیویٹی سے کیا جائے, اپنے جسم کے اعضاء سے کیا جائے, ناک سے, آنکھ کے اشارے سے, ہاتھ سے کسی کی برائی کیا جائے. اور لمزہ کہتے ہیں کسی کی برائی اپنے زبان سے کی جائے. لمزہ کہتے ہیں کسی کی برائی اپنے زبان سے کی جائے. اور ہمزہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی کی برائی اس کے سامنے کی جائے, اس کے منہ پر کیا جائے. اور لمزہ کہتے ہیں کسی کی برائی, کسی کی غیبت, کسی کی عیب اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے.
یعنی یہ تمام چیزیں اشارے سے برائی کرنا، سامنے برائی کرنا، زبان سے کرنا، پیٹھ کے پیچھے کرنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ ساری چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جہنم ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ہر ہمزہ کے لیے اور لمزہ کے لیے۔ ایک مسلمان کی عزت کتنی بڑی چیز ہے، کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور آپ نے خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے کعبہ تو کتنا عظیم چیز ہے، تیری عزت کتنا ہے، تیری رسپیکٹ کتنی بڑی ہے، تو کتنا حرمت والا ہے، تیرا احترام کتنا بلند ہے، تو کتنی شان والا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ حرمت، تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ایک مومن کی عزت ہے، ایک مومن کی جان و مال کی احترام ہے، ایک مومن کی عزت خانہ کعبہ سے بڑھ کر کے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خانہ کعبہ کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ، لیٹرین پیشاب کے لیے، تو نہ تو کعبہ کی طرف چہرہ کرو اور نہ ہی پیٹھ کرو۔ آج ہم بچتے ہیں، اپنے گھر کا گھر بنوائے، ہمارا گھر کا سسٹم نہیں بن رہا ہے کہ ہم اپنے باتھ روم کو اتر دکھن کریں، پورب پچھم کا بیٹھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم بٹھاتے ہیں کسی طریقے سے اپنے گھر کا لیٹرین اتر دکھن کا بنواتے ہیں تاکہ ہمارا چہرہ یا ہمارا پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ اتنا احترام کرتے ہیں، تھوکتے نہیں ہیں، اور یہ تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ قبلے کی طرف پیر کر کے سونا منع ہے، سو سکتے ہیں، لیکن احترام میں بہت سارے لوگ پیر بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ قبلہ ہمارا ہے، پیر کر کے مت سو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ بچتے ہیں۔ اتنا احترام کعبہ کا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کعبہ سے بڑھ کر کے ایک مومن کی عزت ہے۔ آج ہم جب چاہتے ہیں اچھال دیتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت۔ آج ہمارے گھر غیبت سے آباد ہے، آج گھر تو چھوڑو، ہماری مسجدیں غیبت سے آباد ہیں۔ مسجد تک کو ہم نے محفوظ نہیں رکھا، مسجد میں بھی ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے ہر غیبت کرنے والے کے لیے، ہر برائی کرنے والے کے لیے، ہر نکتہ چینی کرنے والے کے لیے۔ جاڑے کا موسم چل رہا ہے، آج سب کے گھروں پر آگ جلتے ہیں سیکنے کے لیے، تاپنے کے لیے۔ 4 لوگ آ گئے، یقین مانیے وہاں صرف غیبت ہوتی ہے، صرف غیبت کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی برائی کی جاتی ہے۔ بچیے اس سے، بچیے اس سے۔ کیا فرمایا؟ نار اللہ الموقدہ، غیبت کرنے والے کے لیے اللہ کی آگ ہے، اس میں ڈالا جائے گا، التی تطلع علی الافئدہ، اور وہ آگ ایسی ہوگی جو انسان کے دل تک پہنچ جائے گی، دل تک۔ اتنی بڑی چیز، اتنا ڈرایا گیا ہے برائی کرنے سے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے، قال تدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت یہ ایک عام لفظ عربی کا، صحابہ جانتے تھے۔ آج بھی اگر ہم کسی سے پوچھیں غیبت کسے کہتے تو ہر کوئی بتا دے گا۔ غیبت کسی کی برائی کرنا، پیٹ کے پیچھے کسی کی چغلی کرنا، برائی کرنا، یہی غیبت ہر کوئی بتا دے گا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صحابہ سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، کوئی بات پوچھتے تھے، تو صحابہ یہی کہہ دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا تھا تب بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہو سکتا اللہ کے نبی کوئی نئی بات بتائیں۔ ان کو اپنی حد معلوم تھی، آج ہمیں اپنی حد نہیں معلوم ہے، آج ہمیں اپنی حد نہیں معلوم ہے۔ ایک مسئلہ بتانے میں عالم کی زبان کانپ جاتی ہے، لیکن ایک جاہل کھڑا ہو کر کے پہلے فتویٰ دے دیتا، ہاں صاحب یہ تو ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول ہوا عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کیا جائے جو اس کو برا لگے، یہی غیبت ہے۔ یعنی اپنے بھائی کی
भाई का तस्करा किया जाए, ऐसा तस्करा किया जाए, ऐसी बातें उसके बारे में की जाए जो उसको बुरा लगे, यही गीबत है। आज हम करते हैं ना, भाई कोई मौजूद नहीं है और लो शुरू है, आग सेक रहे और फलाने ऐसा वो वैसा वो ऐसा शुरू रहता हमारे घरों में, मस्जिदों में शुरू रहता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, किसी का ऐसा तस्करा करना जो उसको बुरा लगे, वो सुने कि यार इस तरीके से मेरे बारे में बात कर रहे थे, इस तरीके से उसको बुरा लग रहा है, ऐसा तस्करा करना अल्लाह के नबी ने फरमाया यही गीबत है, यही गीबत है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, अगर जो बात जो तस्करा हम उसके बारे में करते हैं, जो बुराई उसके बारे में करते हैं, अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद हो तब भी गीबत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तभी तो वो गीबत है, तभी तो वो गीबत है। अगर हम कोई तस्करा किसी के बारे में कर रहे हैं और वो बुराई वो ऐब उसके अंदर मौजूद है तो यही तो गीबत है, यही गीबत है। अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया कि अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं है, अगर वो ऐब उसके अंदर मौजूद नहीं है, फिर भी आप उसकी वो बात कर रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते फकत बहत्ता, तो तुम एक कदम और आगे बढ़ करके उसके ऊपर तुमने बोहतान लगाया। अगर वो ऐब उसके अंदर है तब तो गीबत, आपने गीबत की। और अगर वो ऐब उसके अंदर नहीं है और फिर भी उसके बारे में बात करो, मान लीजिए कोई ऐब हमारे अंदर नहीं है और आप कह रहे हाफिज साहब ऐसा ऐसा, तो ये क्या बोहतान लगाना है, ये गीबत से भी बड़ा जुल्म है। गीबत करने वाले के बारे में फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बर्बादी है, तबाही है हर गीबत करने वाले के लिए, हुमज़ा के लिए, लुमज़ा के लिए, चाहे वो आंख के इशारे से बुराई कर रहा हो, चाहे वो नाक चूहा बना करके बुराई कर रहा हो, या हाथ के इशारे से या जबान से या सामने या पीठ के पीछे कर रहा हो, हर हुमज़ा और लुमज़ा के लिए बर्बादी है, तबाही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स चुगलखोर कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा, चुगलखोर जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। इतना बड़ा जुल्म है, आप कितनी नमाजें पढ़ लें, कितने रोजे रख लें, अगर आप गीबत करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो आप जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे। ये चीज आप नोट कर लीजिए। सहाबे किराम कितना बचा करते थे गीबत से, कितना बचा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर या असर की नमाज पढ़ा करके जब आपने सलाम फेरा, आपने अपना चेहरा मुक्तदियों की तरफ किया, आपने देखा कि एक सहाबी उठ करके जा रहे हैं, आपने अपने सहाबा से जो भी नमाज पढ़ करके फारिग हुए जो मुक्तदी हैं, आपने उनसे मुखातिब होकर के कहा, लोगों तुम में से अगर किसी ने जन्नती इंसान ना देखा हो, जन्नती आदमी ना देखा हो, और जन्नती आदमी देख करके खुश होना चाहता है तो देख ले जन्नती इंसान जा रहा है। सहाबा ने पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखते हैं, तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे दिन फिर जब आपने सलाम नमाज पढ़ाया और सलाम फेरा, फिर वही सहाबी उठे और जाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अगर तुम में से कोई जन्नती इंसान देख करके खुश होना चाहता है तो देख ले वो जन्नती इंसान जा रहा है। फिर मुड़ करके सहाबा ने देखा तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे दिन फिर जब अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, फिर वही सहाबी उठे और जाने लगे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों अगर तुम में से कोई जन्नती इंसान देख करके खुश होना चाहता है तो देख ले जन्नती इंसान जा रहा है। सहाबा ने फिर मुड़ के देखा तो फिर देखा तो अबू सईद खुदरी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को गुमान हुआ कि आखिर क्या बात है जो 3 दिन तक अल्लाह के नबी अबू सईद खुदरी को ही जन्नती बतला रहे, क्या खूबी है। चलते हैं पता करते हैं, मालूम करते हैं कि ये क्या अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने इनको जन्नती कहा, हमको क्यों नहीं कह रहे हैं, उसी एक ही इंसान को क्यों कह रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर एक बहाना बना करके उनके घर गए और कहा, अबू सईद भाई मैं तुम्हारे घर रुकना चाहता हूँ, 2-3 दिन ठहरना चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है रुक जाइए, कोई बात नहीं। देखना चाहते थे कि घर के अंदर तो कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, क्या आखिर वजह है जो अल्लाह के नबी ने 3 दिन तक कहा कि जन्नती है। 3 दिन तक हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर अबू सईद खुदरी के घर रुकते हैं 3 दिन तक और देखते हैं कि घर के अंदर ये कौन सा अमल करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का अपना बयान है कि वो कहते हैं कि 3 दिन रुकने के बाद मैंने अबू सईद खुदरी के अंदर कोई ऐसा अमल नहीं देखा जो हमसे ज्यादा करते हो। हम भी रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, ये भी तहज्जुद पढ़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। 3 दिन ये पूरे हो गए तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अबू सईद खुदरी से कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं तुम्हारे घर आया था
وہ اس لیے آیا تھا کہ 3 دن تک اللہ کے نبی نے آپ کو کہا کہ یہ فلاں شخص جنتی ہے، یہ فلاں شخص جنتی ہے، میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ گھر کے اندر تو کوئی اچھا عمل نہیں کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی عمل تو نہیں کرتے ہیں، تو وہ عمل ہم بھی کریں۔ ابو سعید اور کہا کہ میں 3 دن رکا تو تین دن میں نے آپ کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو آپ ہم سے زیادہ کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ ابو سعید خدری نے کہا یار میں بھی تو کوئی زیادہ عمل نہیں کرتا ہوں، ہاں ایک عمل ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کہا ہو۔ کہا کیا عمل ہے؟ کہا کہ میں نماز پڑھ کر کے فوراً اپنے گھر چلا آتا ہوں، مسجد میں نہیں رکتا ہوں، سیدھا اپنے گھر چلا آتا ہوں، سنت اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں، یہ میرا عمل ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سنتیں تو ہم بھی اپنے گھروں پر پڑھتے ہیں، پھر تمہیں کو کیوں کہا، ہم کو کیوں نہیں کہا؟ تو آپ دیکھیے ہم بھی تو سنتیں اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، پھر آپ کو ہی صرف کیوں، ہم کو کیوں نہیں؟ ابو سعید خدری نے کہا چاہا ایک عمل اور ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو۔ کہا کیا عمل بتاؤ؟ کہا میں نماز پڑھ کر کے فوراً گھر پہ چلا آتا ہوں، نہ میں فالتو مسجد میں بیٹھتا ہوں اور نہ میں فالتو باہر گھومتا ہوں بازار میں، ہوٹل پہ، ادھر ادھر، میں نماز پڑھ کر کے اپنے گھر پہ، میرا یہ عمل ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا اور نماز پڑھ کر کے اپنے گھر آ گیا، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد۔ تیسرا عمل میں نہیں کرتا ہوں، میرا یہ عمل ہے کہ میں ابھی تک نہ تو میں نے کسی کی غیبت کی، نہ میں نے کسی کی برائی کی، اور نہ کسی کی برائی اپنے کانوں سے سنی، نہ میں نے کسی کی برائی اپنے زبان سے کی، اور نہ کسی کی برائی اپنے کانوں سے سنی، یہی ایک عمل ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ ان کو شک ہوا، چلتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے 3 دن تک ابو سعید خدری کو جنتی کہا، میں گھر کے اندر بھی ان کا جائزہ لینے کے لیے چلا گیا، وہ ہم سے زیادہ کوئی عمل نہیں کرتے، ہم سے زیادہ کوئی عمل نہیں کرتے، ہاں لیکن انہوں نے یہ عمل بتلایا ہے کہ میں نہ تو کسی کی غیبت، کسی کی برائی کرتا ہوں اور نہ کسی کی برائی اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی بنا دیا، یہی وہ عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے، جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے کانوں سے نہ کسی کی برائی سنیں، نہ اپنی زبان سے کسی کی برائی کریں، تو ہم جنت میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، غیبت جیسی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔